بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئكم باکبر الکبائر قالوا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک سے فراغت کے بعد اب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بعض اہم موضوعات پر جن سے ہمارے معاشرے کے اندر غفلت برتی جا رہی ہے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک اور خدمت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ والدین کے حکم کی اطاعت کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ والدین ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری محبت اور الفت پیدا کی ہے، اور اسی الفت اور محبت کی وجہ سے ہمارے والدین ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں بچپن میں پالتے ہیں، خود تکالیف اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو راحت اور آرام پہنچاتے ہیں۔ والدین اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس کو پیدا ہونے سے پہلے مل جاتی ہے، اور اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جس طرح پرورش کرتے ہیں، ان کی بے شعوری میں، جبکہ وہ یہ جانتے بھی نہیں کہ کس طرح سے انسان کو کن چیزوں سے فائدہ ہے، کن چیزوں سے نقصان ہے، وہ یہ جانتے بھی نہیں، اس وقت وہ ان کے فائدے کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو نقصانات سے بچاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحم کا جذبہ اور مہربانی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہ کیا ہوتا تو آدمی نہ تو زندہ رہ پاتا، نہ طاقت حاصل کر پاتا، نہ تربیت کر پاتا اپنی، نہ کچھ سیکھ پاتا، نہ بول پاتا، نہ تہذیب اور تمدن حاصل کر پاتا۔ اگر یہ دیکھ بھال نہ ہوتی تو انسان کی انسانیت سوکھ جاتی۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں ماں باپ جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے جذبات کے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں، ان کے جسم کے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں، ان کو معاشرے اور سماج اور حالات سے مقابلہ کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ تندرست اور توانا ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، ان کا احترام کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اف بھی مت کہنا اور ان کو جھڑکنا مت، اور جب کبھی بھی ان کے سامنے حاضر ہو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو مہربانی سے، اپنی نظروں کو مہربانی سے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا اللہ سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر مہربانی فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم کو پالا تھا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آدمی بڑا بد نصیب ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ میں سے یا کوئی ایک ماں باپ میں سے اس کو ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔
حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا وہ برباد ہوا۔ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ تو والدین کی نافرمانی کو اسلام نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، صحابہ کی خدمت میں ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہوں میں سے کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ سب سے بڑا پاپ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں رکھتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ناراض کر دیتے ہیں، ان کو کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے فوراً توبہ کر لیں، والدین کی اطاعت کریں، ان کے آرام کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں۔ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، ان کی خدمت اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جہاد میں جانے کی اجازت چاہی۔ غالباً وہ اپنے والدہ کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور جہاد میں جانے کے لیے درخواست کی۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ فرمایا کہ فرجع الی والدیک واحسن صحبتہما، اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو عمل پسند تھا وہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ والدین کی فرمانبرداری کرنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کیا حال تھا، اپنے والدین کے احترام میں۔ حضور کی تو والدہ بھی 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں، اور والد تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن آپ کی وہ والدہ زندہ تھیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ موجود تھیں۔ حضور اکرم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئی، حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول سے ملاقات کی غرض سے۔ حدیثوں میں آیا حضور صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا اماں حلیمہ کو تو فوراً کھڑے ہو گئے، احترام سے اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر ان کو بٹھایا، اور جب تک وہ بیٹھی نہیں اس وقت تک دوزانو بیٹھے ہوئے توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے، اور اس کا جواب آہستہ زبان سے دیتے رہے، نرمی کے ساتھ۔ اور جب انہوں نے جانے کے لیے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً احترام کے ساتھ ان کو رخصت فرمایا، ان کی دور سے ضیافت فرمائی، بڑا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھا۔ جب چلی گئیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، سردار آتے ہیں، قبائل کے بادشاہوں کے نمائندے آتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کسی کے ساتھ اتنے احترام کا سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس بڑی بی کے ساتھ ہم نے دیکھا۔ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ فرمایا کہ میری ماں حلیمہ تھی۔
اور وہ جب تک بیٹھی رہتی میں ایسے ہی ان کی خدمت میں بادب بیٹھا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مکہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے ان اپنی ماں کا جن کا چند دن دودھ پیا تھا، صوبیہ، جو پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے دودھ پیا تھا جن کا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ صوبیہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرمایا ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہو تو اسے لاؤ، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا دودھ پیا تھا، وہ ہماری ماں تھی۔ میرے محترم بزرگوں، والدین کا حق اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس کو اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانے۔ انہوں نے کمزوری در کمزوری تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تمہیں دودھ پلایا۔ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق کون ہیں؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا تیرا باپ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کا درجہ والد سے بھی بلند ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے۔ اس کے جذبات کا خیال کرنا، اس کی کمزوری کا خیال کرنا، اس کے ضعف کا خیال کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں ماؤں کا احترام کم کیا جاتا ہے۔ والدین سے والد سے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن ماں کے مقابلے، باپ کے مقابلے ماں کا کم احترام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ماں کا احترام زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے، اور اسی لیے فرما دی ہے کہ چونکہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے سخت تاکید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے حقوق کی حق تلفی کرنے کے لیے اگر کوئی کہے تو وہ کریں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تجھ پر وہ دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ایسی چیز کو جسے تو نہیں جانتا کہ وہ خدا ہو سکتی ہے، تو ان کی بات ہرگز مت ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، ماں باپ اگر اللہ کے نہ ماننے والے بھی ہوں، ماں باپ اگر فاسق بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، تب بھی ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ان کے ساتھ حسن سلوک حسن ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، ماں باپ اگر مر جائیں ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کا اکرام کرو اور عزت کرو۔ والدین کے بعد ان کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوراً توجہ کے ساتھ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ والدین کے ساتھ کسی قسم کی بے احترامی و سلوکی نہ ہو۔ لوگ والدین پر الزام لگا دیتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ والدین کے ساتھ انصاف کا معاملہ اگر چند پیسے نہیں ملتے ہیں، حسن سلوک ان کے ساتھ روک دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ والدین ہماری زندگی کا سبب ہے، وہ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، بچپن میں ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، ہزار دکھ اٹھائے ہیں اپنے خیالی تصور کی بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں کچھ پیسوں سے محروم رکھا ہے۔ ان کے ساتھ بے احترامی کا برتاؤ نہ کریں، ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق دین کے اندر بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اخلاق اور سلوک کا معاملہ نہیں کر سکتا، احسان کا معاملہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔